السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى عباده الذين اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. گفتگو کے آغاز سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدنی تاجدار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود پیش کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ عزیزان مکرم، آج بڑی ہی مبارک اور مسعود رات ہے۔ شب معراج دراصل بلندیوں کی رات ہے، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک بہترین نادر و نایاب تحفہ عطا فرمایا، ایک معجزہ عطا فرمایا۔ الحمدللہ الحمدللہ، جس کی برکتیں دنیا آج تک دیکھ رہی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب بات کرتے ہیں معراج کی تو ہمیں اللہ رب العزت کے معجزے یاد آتے ہیں۔ معجزہ کا مطلب ہوتا ہے عاجز کر دینے والا، ایک ایسا کام جو دراصل ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں آ سکتا، ہمارا ذہن اس تک پہنچ نہیں سکتا کہ یہ کیسے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی نبی بھیجے لوگوں کی ہدایت کے لیے، تب اللہ رب العزت نے ان کو دو چیزوں کے ساتھ امپاور کیا ہے، یعنی دو چیزوں کے ذریعے ان کی مدد کی ہے۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب عطا کی، اور دوسری چیز کہ اللہ رب العزت نے انہیں کتاب کے ساتھ ساتھ معجزہ بھی عطا کیا ہے۔ کتاب کے ذریعے جو انٹلیکچول پیپل ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو دانشور طبقہ ہے، وہ کتاب کی بات سن کر عمل پیرا ہوتا ہے اور بات کو سمجھ لیتا ہے۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو فقط کتابی بات سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ نہیں، اس بات پر آپ ہمیں معجزہ دکھائیں، نبی ہے تو کچھ ایسا دکھائیں جو عام انسان نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو معجزات عطا کیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ کو معلوم ہے دین کی بڑی خدمات کی، بہت کام کیا، لیکن آپ کو معلوم ہے فرعون سامنے کھڑا ہو گیا، جادوگروں کو لے کر آ گیا، اور پھر اس کے بعد میں ایک زبردست مقابلہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، میرے ہاتھ میں میری سٹک ہے، چھڑی ہے، جس کے ذریعے میں، جس کے سہارے سے کبھی میں چلتا ہوں، جانوروں کو ہانکتا ہوں، دوسرے گھر کے جو کام ہوتے ہیں وہ میں کر لیتا ہوں۔ میرے ساتھیوں، آج ہمارے ہاتھوں میں بھی سٹک ہوتی ہے، ہمارے بزرگوں کے ہاتھوں میں سٹک ہوتی ہے، اور ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں سیلفی سٹک ہوتی ہے، جس سے ہم فوٹو لیتے ہیں، ویڈیوگرافی کرتے ہیں، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کی ویڈیوز بناتے ہیں۔ خیر، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا میرے ہاتھ میں سٹک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی معجزہ ہے، تو ویسے ڈال دو، وَأَلْقِ عَصَاكَ، اپنے ڈنڈے کو، اپنی چھڑی کو ان کے سامنے پیش کرو۔ 100 سے زائد سانپ اس وقت وہاں پر موجود تھے، جادو کے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جیسے ہی رکھا، وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، تمام رسیوں کو جو سانپ کی شکل میں تھے انہوں نے کھا لیا، اور جب آپ نے اس ڈنڈے کو اٹھایا، اس کا وزن اتنا ہی تھا جتنا آپ نے پہلے جب آپ نے رکھا تھا اس وقت تھا۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ یہی وہ ہے جو سمندر کے بیچ میں جس نے راستہ بنایا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہی ہے جس کے ذریعے اللہ نے فرمایا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، کہ 12 چشمے آپ کے ایک ڈنڈے کی مار سے پانی پر پتھر پہ جاری ہو گئے تھے۔ تو یہ ایک معمولی سا ڈنڈا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ڈاکٹری کا زمانہ تھا، حکمت کا زمانہ تھا، آلموسٹ ہر بیماری کا علاج ڈھونڈ لیا گیا تھا، لیکن اس وقت بھی مادر زاد اندھے، یعنی جو پیدائشی نابینا شخص اور جس سے برس کی بیماری، سفید داغ والی بیماری جو ہوتی ہے، اس کا علاج نہیں ڈھونڈا گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، آپ کے ہاتھ پھیرنے سے جو مادرزاد اندھے ہوتے تھے انہیں روشنی مل جاتی تھی،
اور جو سفید داغ والے جو بیمار ہوتے تھے، برس کے جو مریض ہوتے تھے، انہیں شفا ملتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے معجزے کو مزید بلند اس طرح فرمایا کہ آپ کے اشارے سے مردے بھی زندہ ہوئے. میرے عزیز ساتھیو، تو یہ معجزہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. بات کرتے ہیں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک نہیں، دو نہیں، درجنوں بھر سے زیادہ معجزات الحمدللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. حضرت حلیمہ کی وہ بات یاد کریں کہ جب ابھی تو رسول پاک پیدا ہوئے ہیں اور برکتیں اور معجزات کا ظہور جو نا شروع ہو گیا. حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے پیٹ سے ایک نور نمودار ہوا جس سے جو نا ایران اور شام کے محلات روشن ہو گئے. پھر جب آپ جب تھوڑے بڑے ہوئے تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میری اونٹنی میں جان نہیں تھی. میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لینے گئی ایک رضاعی بیٹے کی حیثیت سے، تو جب میں نے آپ کو بٹھا لیا، میرے سینے میں اللہ نے دودھ ڈال دیا، میری اونٹنی کے پستان میں اللہ تعالیٰ نے دودھ ڈال دیا. اور اللہ رب العزت نے اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کی اونٹنی میں اتنی طاقت دی کہ جو اونٹنی جاتے وقت سب سے پیچھے تھی وہ واپس گھر جانے کے وقت میں سب سے آگے ہو گئی. میرے عزیز ساتھیو، یہ ہے معجزہ. اسی طریقے سے آپ 4 سال کے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ چاک کر کے اس کے اندر سے دنیاوی چیزیں نکالی. یہ ایک معجزہ. جب اعلان نبوت فرمایا اس وقت حضرت علی فرماتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جایا کرتا تھا. میں نے کئی مرتبہ یہ دیکھا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں تو ارد گرد کے پہاڑوں سے درود پاک پڑھنے کی آواز آتی. بلکہ سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے میں نے حضور کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا کہ جب حضور لقمہ کھایا کرتے تھے نا تو جو گوشت کی بوٹی رسول پاک اٹھایا کرتے تھے، جو لقمہ اٹھایا کرتے تھے، اس گوشت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے جانے کی آواز سنائی دیا کرتی تھی. کتنی مثالیں کہ لوگوں نے حضور پاک کو دعوت دی کہ یا رسول اللہ صرف آپ آ جائیں، بہت تھوڑا سا کھانا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1500 لوگوں کو لے کر وہاں پر پہنچے اور اللہ رب العزت کی جو نا ایک معجزے کا زبردست ظہور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے ہوا ہے. اسی طریقے سے بکری جو دودھ دینے کے قابل نہیں، حضور نے ہاتھ رکھا، اس نے دودھ دیا. ایک معجزہ رسول پاک کا یہ بھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. ایک معجزہ یہ بھی رسول پاک کو استنجا کرنا تھا، جنگل کھلا تھا، درخت دور دور تھے، حضور پاک کو بظاہر کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی. رسول پاک نے انگلی کا اشارہ کیا، 4 یا 5 درخت ایک ساتھ آ کر لگ گئے. حضور پاک ان کے وہ بیسیکلی دیوار بن گئے. حضور اس کے پیچھے گئے، آپ نے مولا براز فرمایا اور اس کے بعد میں فراغت کے بعد واپس آئے، آپ نے اشارہ کیا، وہ تمام درخت واپس اپنی جگہ پہ چلے گئے. یہ معجزات. لیکن آج ہم بات کریں معجزہ کون سا؟ الاسراء والمعراج. اسراء کہتے ہیں رات کے سفر کو جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوا، اور معراج کہتے ہیں آسمانی دنیا کے سفر کو جو مسجد اقصی سے آسمانی دنیا تک ہوا. میرے عزیز ساتھیو، اسراء تک کا جو سفر ہے وہ قرآن مقدس کی آیت سے وضاحت کے ساتھ اللہ نے ارشاد فرمایا پاکی ہے اس رب ذوالجلال کے لیے جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. میرے عزیز ساتھیوں، یہ ایک اکلوتا معجزہ ایسا ہے، یا تو ایک یہ اور ایک قرآن مقدس. قرآن حضور کا معجزہ ہے جس کے اندر بہت سے معجزے ہیں، اور ایک معراج کا سفر ایک ایسا معجزہ ہے کہ اس کی ایک ایک چیز معجزے سے کم نہیں ہے. سب سے پہلے کہ یہ سفر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کے ایک حصے میں ہوا، یہ بہت بڑا معجزہ ہے. یعنی کہ اس زمانے میں گھوڑے کی رفتار سے جائیں گے تب بھی 2 سے 3 مہینے لگتے تھے، وہاں سے فلسطین جانا، بیت المقدس جانا، آنے جانے کا سفر. لیکن آپ رات کی تاریکی میں گئے. پھر بات کرتے ہیں آسمانی دنیا پہ. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرماتے ہیں ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی جو مسافت ہے مسیرت 500 عام، 500 سال کی مسافت. اب 500 سال کی مسافت پہلے آسمان سے دوسرے آسمان، پھر دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے 5ویں، پھر چھٹے، پھر 7ویں، پھر اس کے بعد میں سدرۃ المنتہا، کرسی، پھر آپ اسی رفتار سے دیکھیں واپس آنا. تقریباً 3500 سال تو یہ مکمل ایسے ہی بن دیں گے، 7 جگہ پر جانا اور پھر واپس آنا. آپ اندازہ کر لو اتنا لمبا سفر ایک رات کے مختصر حصے میں، جس میں ابھی جنت کا وقت شامل نہیں ہے، جہنم کو دیکھنے کا وقت شامل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا وقت شامل نہیں ہے. یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد رسول پاک رات ختم ہونے سے پہلے واپس آتے ہیں. یہ اس کے اندر ایک معجزہ ہے. رسول پاک کا دوسرا ایک معجزہ دیکھ لیں. اس ایک معجزے کے اندر براق، یہ سواری بذات خود ایک معجزہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حوالے سے بہت ہی پیاری جو ارشاد فرماتے ہیں کہ براق جو ہے یہ گدھے سے تھوڑا بڑا، خچر کے سائز کا، گھوڑے سے تھوڑا سا چھوٹا، اور اس کی جو رفتار ہے وہ انسان کی آنکھ جہاں تک پہنچتی وہاں پر اس کا پہلا قدم پڑتا ہے. دوسرا معجزہ. تیسرا معجزہ دیکھیں، اتنے فاسٹسٹ جرنی کے اندر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا
مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبری. کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنی ماتھی کی آنکھوں سے دیکھا، جب میں اس سفر میں تھا تو میں نے دیکھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے. جتنی تیز رفتار ہوگی چیز کو دیکھنا اتنا مشکل. رسول پاک کا اتنا تیز سفر، پھر بھی فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے. میرے عزیز ساتھیو، اندازہ کریں، کئی عقیدوں کی کلیئرنس بھی ہو رہی ہے یہاں پر، کئی عقیدوں کی صفائی بھی ہو رہی ہے کہ یہ پتا چل رہا ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں کیا کرتے ہیں اور وہ باحیات ہیں. اور نمبر دو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیز رفتاری میں دیکھ رہے ہیں. چوتھا معجزہ، بیت المقدس میں نماز کی ادائیگی. تمام انبیاء کرام، چاہے حضرت آدم سے لے کر اب تک کے جتنے بھی، سب کو اللہ نے بلایا، بیت المقدس میں جمع کروایا، تاکہ پتا چلے کہ رسول آئے اخیر میں ہیں لیکن ہے وہ سید الانبیاء، امام الانبیاء والمرسلین. پھر جاتے ہیں معراج کے سفر کو. یہ ہوا اس اسرا، پھر ہوتا معراج کا سفر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے لے کر 7ویں آسمان تک کئی انبیاء کرام سے آپ نے ملاقات کی. ہر ایک نبی سے ملنا، ہر ایک آسمان پہ جانا بذات خود یہ ایک معجزہ ہے. لیکن آپ نے یہ تمام چیزیں پار کر کے سدرۃ المنتہا پہنچے. اس کے آگے سیدنا جبریل علیہ السلام بھی نہیں جا رہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف گئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين ادنى. وہ قریب ہوئے اور اتنے قریب ہوئے کہ رسول پاک اور اللہ رب العزت کے وجود کے درمیان صرف اور صرف 2 تیروں کا، جو تیر کمان کا جو سائز ہوتا ہے اتنا فاصلہ رہ گیا. اللہ فرماتا او ادنا، یہ اس سے بھی زیادہ قریب. فاوحى الى ما عبدي ما، پھر راز و نیاز کی باتیں ہوئی. اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہنا تھا وہ کہا. اور اس کے بعد رسول پاک 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ لے کر لوٹے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر وہ نمازیں کم کی گئی، 50 سے 45، 45 سے 40، 40 سے 35، پھر 30، پھر 25، پھر 20، پھر 15، پھر 10 اور 5. صدا آتی ہے، اے اللہ کے حبیب، آپ نے نمازوں کی صرف تعداد کم کروائی ہے، اس لیے ہم نے تعداد کم کر دی، لیکن ثواب میں کمی نہیں کی. آپ کا کوئی بھی امتی اگر دن میں 5 وقت کی نمازیں ادا کرے گا، ہم اسے 50 وقت کی نمازیں ادا کرنے کا ثواب دیں گے. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹے. حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی 6 آسمان پر. آپ نے کہا اپنے امتیوں کو میرا سلام کہنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام لیا، ہم تک پہنچایا، اور ایسا پہنچایا کہ ہم اس کا جواب ہمیشہ اپنی نماز میں دیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ہم درود ابراہیمی پڑھ کر السلام کا جواب دیتے ہیں الحمدللہ. اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر پہنچے. میرے عزیز ساتھیوں، یہ معجزہ، یہ جو معراج کا معجزہ، اس کے اندر بہت سارے معجزات ہیں. سدرۃ المنتہا پر پہنچ جانا یہ خود ایک بہت بڑا معجزہ. حضور فرماتے ہیں وہاں پر مجھے 4 نہریں نظر آئی، اور ان میں سے 2 نہریں ایسی تھی جو جنت کی تھی، جن کو باطنی نہریں کہتے ہیں. اور اس کے اندر 2 نہریں مجھے نیل اور فرات نظر آئی. وہاں سے سبحان اللہ، دنیا کا جو آخری سرا، وہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نظر آ رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا. حضور فرماتے ہیں جنت میں میں نے دیکھا زیادہ تر جنت میں جو لوگ ہیں میری امت کے، وہ غریب لوگ ہیں. تو اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے، ڈالرز نہیں ہے، تو پریشان نہ ہو سکتا ہے اللہ نے آخرت میں آپ کے لیے جنت رکھی. اور اگر کسی کے پاس دولت، روپیہ، پیسہ ہے تو سمجھیں، یہ نہیں سمجھیں کہ وہ بڑا خوش نصیب ہے. بہت ممکن ہے کہ وہ ایک آزمائش سے گزر رہا ہے. اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے. حضور فرماتے جہنم میں جب میں نے دیکھا تو سب سے زیادہ میری امت کی خواتین مجھے وہاں نظر آئی. اللہ میری ماں اور بہنوں کی حفاظت فرمائے، اپنی زبان کی حفاظت کریں، شوہر کی اطاعت کریں، نمازوں کی پابندی کریں. حضور فرماتے ہیں کہ جس عورت نے 5 وقتہ نمازیں ادا کر لی، اپنے رب کو راضی کیا اور اپنے شوہر کو راضی کیا، تو وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے. اب آپ دیکھیں کیا کیا ہم اس میں سے کر سکتے ہیں. ہم 5 وقت کی نمازیں ادا کرتے ہیں، رب تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر کہیں ہم سے صرف شوہر کی نافرمانی ہو رہی ہے تو سمجھ لیں کہ یہ ہمارے اور جنت کے بیچ میں رکاوٹ بن سکتی ہے. اللہ میں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آخری 2 باتیں میں عرض کر دوں. اللہ رب العزت اس معجزے میں بار بار ایک بات کا تذکرہ کیا ہے، عبد کا لفظ. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک وہ ذات جو اپنے بندے، آقا کو کیا کہا؟ بندے کو لے کر گئے. بندہ یعنی کہ صفت عبدیت، بنبی ہی نہیں کہا، برسول ہی نہیں کہا. حالانکہ حضور کی وہ ذات بھی بڑی اعلیٰ ذات ہے. نبی اور رسول کہنے پر آپ کی نوری صفتوں کا ظہور ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت ہم بندوں کو بحیثیت بندہ دیکھنا چاہتا ہے. جب انسان غلام اللہ کا بنتا ہے، عبداللہ بنتا ہے، عبد الرحمن بنتا ہے، تو اللہ کو یہ صفت عبدیت پسند آتی ہے. اللہ نے جب انبیاء کرام کا ذکر کیا، فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا.
حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وہ بڑے ہی شکر گزار بندے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، ہم نے بہت زیادہ صبر کرنے والا پایا ایوب کو، بڑا ہی پیارا بندہ ہے اور اللہ رب العزت کی طرف بڑا اس کا جھکاؤ ہے. میرے عزیز ساتھیوں، جب رسول پاک کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا بعبدہ، یہاں پر فرمایا اور دوسری جگہ فرمایا جہاں پر معراج کا تفصیلی واقعہ ہے فاوحى الی ما عبدی ما اوحى، اس رب نے اپنے بندے مصطفیٰ سے وہ باتیں کی جو اسے کرنی تھی. میرے عزیز ساتھیوں، کیا پتہ چلتا ہے اللہ کو رسول پاک کی صفت عبدیت پسند ہے. ہمارے اندر بھی صفت عبدیت ہونی چاہیے. صفت عبدیت یعنی اللہ کے بندے بن جاؤ. لیڈر بننے کی کوشش مت کرو، بڑا بننے کی کوشش مت کرو، مغرور اور گھمنڈی بننے کی کوشش مت کرو، اپنے آپ کو اونچا مت سمجھو، نیچا سمجھو. جتنے نیچے ہوگے اللہ کے سامنے اتنا مقام بلند ہوگا. انسان جب کھڑا ہوتا ہے اس کا سر آسمان پر ہوتا ہے، لیکن یہی سر جب زمین پر لگتا ہے تو انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. جب سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے اللہ اس بندے کی ہر خواہش پوری کرتا ہے. لہٰذا اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا لیں. آپ بندہ کب بندہ جب آپ مکمل سرنڈر کر دیں اللہ کے سامنے، اپنی کوئی چوائس، کوئی اختیار، کوئی پسند اللہ کے سامنے نہ رکھیں، بلکہ اللہ سے کہیں اللہ جو تجھے پسند وہ میں کروں، جو تو چاہے گا وہ میں کروں. اللہ کی باتیں سنیں، اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہو، اللہ کے بندے بن جائیں. انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ آپ کی محبت لوگوں کے سینوں میں ڈال دے گا. آپ اکثر یہ کہتے ہیں میری لوگ عزت نہیں کرتے، تکریم نہیں کرتے. اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو نیک اعمال کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اللہ ان کی محبت لوگوں کے سینوں میں ڈالتا ہے. تو لوگوں کی آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈالے گا جب ہم بندے بنیں گے. بندے نہیں بنیں گے تو بھلے ہی آپ کچھ بھی کریں، ہو سکتا ہے کوئی دکھاوے کے لیے آپ کی عزت کر لے لیکن دل سے نہیں کرے گا. اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. پورے واقعے معراج کا جو لب لباب ہے وہ کیا؟ ایک تحفہ اللہ نے رسول پاک کو دیا، حضور نے اس کی قدر کی، اور ایک تحفہ اللہ نے اس امت کو دیا، امت نے اس کی قدر نہیں کی ہے، وہ ہے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی. اللہ ہم سب کو نیک و صالح بنائے. اور میں پوری یہ ٹیم جو ہمارے محلے میں کام کر رہی ہے میں ان کا شکر گزار ہوں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان کا شکر گزار ہوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.